میں نے مدرسوں کی چٹائیاں بھی دیکھی ہے اور یونیورسٹی کا ٹیبل بھی دیکھا ہے الحمدللہ. میں خود یونیورسٹی کا طالب علم رہ چکا ہوں ماشاءاللہ. عزیزان ملت، یہ سب لالی پاپ مجھے نہ دکھایا کرے کوئی. میں ان کی ذات، حقیقت، اوقات سے واقف ہوں دوستو. ہمارے مسلمان بچوں کے لیے یہی نسل تو تیار ہوگی نا. اب یہی نسل جب جوان ہوگی، کون سی نسل؟ گڈ مارننگ بولنے والی. باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا پائلٹ ہے، ہوائی جہاز میں اڑتا ہے، کمرشل ٹریننگ لے کر، کمرشل پائلٹ کا، کمرشل فلائٹ کا پائلٹ ہے، سول ایویشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا ہے. باپ خوش ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. ہمیں بھی خوشی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. میں خلاف نہیں، میں بالکل خلاف نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور ہماری کمیونٹی ویل اسٹیبلش ہو. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ عزیزان ملت، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں، بالکل چاہتے ہیں. اور ہمارے علماء اس کے کبھی مخالف نہیں رہے. علماء کو بدنام کیا گیا، بدنام کیا گیا. علماء لڑکیوں کے پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، لڑکیوں کی بے حیائی کے مخالف ہیں. علماء لڑکیوں کے ڈاکٹر انجینئر بننے کے خلاف نہیں ہیں. علماء لڑکیوں کے بے غیرت اور آوارہ بننے کے خلاف ہیں. اچھا مجھے بتاؤ، کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو آوارہ بننے دینا چاہتا ہے؟ تو جب آپ نہیں چاہتے تو علماء بھی نہیں چاہتے. خامخواہ علماء کو کیوں بدنام کرتے ہو بھائی؟ اچھا کسی کو علماء نے جا کے روکا آج تک؟ ارے علماء کا تو احسان ادا کرو بھائی کہ غریب کے وہ بچے جو پنچر بناتے جس کو آپ نہیں پوچھتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے ہیں مالداروں، اس کو بیچارہ مولوی اٹھا کر مدرسے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چندہ کر کے تجھے کھلاؤں گا، تو پڑھ لے، تو پڑھ لے، چندہ مانگ کر تجھے کھلاؤں گا. اس دور میں ایک گھر کو چلانا مشکل ہے. اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ 100 بچے کے مدرسے کو چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کے صبر پر، ان کے استقامت پر، ان کے استقلال پر. سلام کرتا ہوں میں اہل فراست اور اہل اللہ. ہر جگہ کچھ گندے لوگ ہوتے ہیں، خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو جعلی چندہ کرتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدرسے کے نام پر اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کے نام پر اپنے بچوں کو گاڑیاں دے رہے. مگر ایسے لوگ ایک آدھی ملیں گے آپ کو. زیادہ تر لوگوں نے الحمدللہ اس ملک میں کام کیا ہے اور اسی کے نتیجے ہم بھی ہیں الحمدللہ، اسی کے نتیجے ہم بھی ہیں. اس لیے عزیزان ملت، آپ بھی کچھ سوچئے نا. مولوی تو سوچ ہی رہا، مولوی تو مدرسے بنا رہا، آپ کچھ اچھے اسکول بنا لو. آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. لمبی لمبی تقریر کرنے والے وکیل صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، بیرسٹر صاحب، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب، مولوی اپنا کام کر رہا ہے، آپ مولوی کو چھوڑ دو. آپ بھی تو کچھ کرو بھائی. آپ ایک اچھا اسکول کھول لو جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے بچوں کو، جہاں نماز بھی سکھایا جائے بچوں کو، جہاں سلام بھی سکھایا جائے بچوں کو. حیدرآباد میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کریسنٹ ہاسپٹل. میں دیکھا ہوں. آپ کو پتا ہاسپٹل کس نے بنائی ہے؟ مسلم ڈاکٹر لڑکیوں نے مل کر ہاسپٹل بنائی ہے. مسلم ڈاکٹر لڑکیاں، جو لڑکیاں ایم بی بی ایس کر کر آئیں، ایم ڈی کر کر آئیں، سرجن بن کر آئیں ماشاءاللہ، ان تمام بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوئی مسلمان لڑکیوں نے اور کہا چلو ہم لوگ اپنا ہاسپٹل بنائیں گے. اس ہاسپٹل میں صرف عورت کا علاج ہوتا ہے. 10 سال کے بچے کی بھی انٹری نہیں ہے. واچ مین بھی عورت ہے، اندر میں اسٹاف ساری عورتیں ہیں. اور ہماری جو بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اس میں سے بعض ڈاکٹر حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، حافظہ ہیں. ہم کو بتایا گیا کہ جب ڈاکٹر سرجری کے لیے آتی ہیں اور کسی عورت کو بے ہوش کرنا ہے تو اینیتھیسیا دی جاتی ہے بے ہوش کرنے سے پہلے. تو اینیتھیسیا دینے سے پہلے مسلم پیشنٹ کو ڈاکٹر کلمہ پڑھاتی ہے. بہن میری کلمہ پڑھ لے، زندگی بچ جائے الحمدللہ، اور اگر چلی گئی تو ایمان والا بن کر جائے گی، جنت میں جائے گی. اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا کام آپریشن کرنا ہے، شفا دینا تو آپ کا کام ہے. لوگوں ایسی بیٹیاں تیار کرو، ایسی بیٹیاں تیار کرو. مسلمانوں جب تمہاری مائیں نمازی ہوتی ہیں، مسلمانوں ایک زمانہ تھا جب ماں روزے دار ہوتی تھی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے پاس محلے کی عورتیں گئی اور انہوں نے جا کر کہا او بڑی بھی، آپ کا بیٹا تو بڑا ولی ہے ماشاءاللہ، بڑا ولی ہے. کہا اچھا کیا ہوا میرے بیٹے کا؟ کہا وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ پانی میں دم کرتا ہے تو شفا ملتی ہے، وہ کچھ پڑھ کے دیتا ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے.
بڑا اللہ کا ولی ہے. ماں تھی, خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی ہاں ہاں اللہ نے میرے بیٹے کو نوازا ہے, لیکن مجھ سے تو پوچھ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے فرید کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی. یعنی جب جب بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو کیا کر کے, ارے بھائی بتاؤ, وضو بنا کر دودھ پلاتی تھی. جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے. جب ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ معین الدین ہوتا ہے. ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے. ماں دیندار ہوتی ہے تو بیٹا صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے. اور آج مائیں ٹی وی کے سامنے پکچر دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا سلمان خان پیدا ہوتا ہے, بیٹا شاہ رخ خان پیدا ہوتا ہے. محلے محلے میں ڈی جے چل رہے ہیں. اب مسلمانوں کے ہیئر اسٹائل تو دیکھ لیجئے, کہتے اللہ مدد کر, اور بال یہودیوں والے, چاروں طرف سے بال ختم کر دیا, بیچ میں ایک مرغے کے جھنڈ کی طرح بال رکھا تھا کہ فرشتے کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکنے میں آسانی ہو. ارے مسلمانوں کے بڑوں, غیرت کرو کہ تمہاری اولادیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کا بال رکھ رہی ہے, تمہاری اولادیں سور کھانے والوں کا اسٹائل اپنا رہی ہے, تمہاری اولادیں کتے پالنے والوں کی اسٹائل اپنا رہی ہے. اگر مسلمانوں کی اولادیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائے گی, تم بتاؤ اللہ کی مدد کیسے آئے گی, کیسے آئے گی بھائیوں. اس لیے سلام کرنا سیکھو, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. بڑے کو بھی سلام, چھوٹے کو بھی سلام. گھر میں جاتے ہی دروازہ کھولے پہلے بیوی کو سلام کریں گے انشاءاللہ, بیوی کو سلام. گھر میں جاتے ہی پہلے بیوی کو سلام کریں گے, آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ, آج ہی سے انشاءاللہ. تھوڑا سا پرابلم ہوگا, گھبرائیے گا نہیں, تھوڑا سا پرابلم ہوگا. دروازہ کھلے گا, آپ فوراً کہے گا السلام علیکم. آپ نے 25 سال سے تو کبھی سلام کیا نہیں, آج ایمرجنسی میں سلام کیجئے گا, اسٹوک ہو جائے گا مائنڈ میں, تو بیچاری گھوم جائے گی اور کہے گی اللہ گھر سے تو اچھے خاصے گئے تھے, یہ جلسہ میں جا کے لگتا ہے کوئی جن پکڑ لیا ان کو. وہ اپنی ماں کو فون کرے گی کہ آپ کا داماد دیکھیے آیا ہے تو 3 بار سلام کر چکا ہے, ایسا کیوں ہے, آپ ذرا دیکھیے سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اپنی بیوی کو بتاؤ میری بیوی مجھے پتہ نہیں تھا, آج پتہ چلا ہے کہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تمہیں سلام کیا ہے. گھر میں امن ہوگا انشاءاللہ. گھر میں داہنا پاؤں داخل کرو بسم اللہ بول کر, بسم اللہ بول کر, اور اندر جانے کے بعد درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو اپنے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بار جاؤ اتنی بار پڑھو, اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, پوری سورہ پڑھو, انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی, زندگیوں میں برکت آئے گی. مسلمانوں اپنی دولت کو ضائع مت کرو, پیسوں کو جمع کرو, ادارے قائم کرو انشاءاللہ. بڑے اسکول نہیں کھول سکتے, چھوٹی نرسری کھولو جہاں تم اپنے بچوں کو قرآن سکھا سکو انشاءاللہ. آئیے اور اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحبان کے پاس بیٹھ کر نماز سیکھیے انشاءاللہ, سیکھ کر پڑھیے, سیکھ کر پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب تک آپ سیکھ کر چلیں گے نہیں اس کا مزہ نہیں ملے گا. جس طرح رسگلہ جب تک کھائیں گے نہیں اس کا مٹھاس نہیں مل پائے گی. آئیے بزرگوں ایک عہد کریں انشاءاللہ کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت